بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں اشرافیہ کی مراعات کے اوپر۔ ہمارے ملک کے اندر جو بندہ دہاڑی دار مزدور ہا یا فیکٹری میں کام کرتا ہا، مہینے کا 25 سے 30 ہزار کماتا ہا، وہ اپنی بجلی کا بل بھی دیتا ہا، گیس کا بل بھی دیتا ہا، اپنے بچوں کی دوائی بھی خود اپنے مزدوری کے پیسوں سے لیتا ہے، اپنے بچوں کی سکول کے خرچے بھی اپنی جیب سے برداشت کرتا ہے اور ان کو سکول اپنی موٹر سائیکل پر لے جاتا ہے، اس کا پٹرول بھی خود ڈلواتا ہے۔ دوسری طرف ہماری اشرافیہ ہے جس کو ہم بیوروکریسی کا نام دیتے ہیں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے۔ سیاست دانوں کے اوپر تو ہم ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ ہماری بیوروکریسی لاکھوں روپے تنخواہ لیتی ہے اور دوسری طرف میڈیکل الاؤنس اور دوسری سہولتوں کے الاؤنس وغیرہ علیحدہ لیتی ہے۔ اب ہم اشرافیہ کی طرف آتے ہیں۔ کسی بھی بڑے سرکاری افسر کو حکومت اتنی زیادہ بجلی فری دیتی ہے کہ اس کے گھر کے اگر 10 افراد ہیں تو وہ سارے الگ الگ رومز میں علیحدہ علیحدہ سوتے ہیں اور ہر کمرے میں اے سی چل رہا ہوتا ہے، اوپر ٹھنڈی ہوا والے کولر علیحدہ سے چل رہے ہوتے ہیں۔ سردیوں کے اندر یہ اپنی مرضی سے ہر کمرے کے اندر گیس ہیٹر چلا لیتے ہیں اور دوسری طرف ان کی بیگمات ہیں جو کہ سرکاری پیٹرول اور گاڑی اپنی مرضی سے ہر جگہ گھوم رہی ہوتی ہیں جیسے وہ سعودی عرب کی شہزادیاں ہوں۔ اب ہم دوسری طرف سرکاری دفاتر کے اندر آتے ہیں۔ اب جس بھی سرکاری دفتر میں جاؤ، ہر دفتر میں اے سی لگ رہے ہیں، ہر دفتر میں اے سی چل رہے ہیں، کتنی بجلی استعمال ہو رہی ہے کوئی پتہ نہیں۔ افسر جب چھٹی کر کے گھر چلا جاتا ہے تو اس کا نائب قاصد یا اس کا چپڑاسی سیکٹری شام تک بیٹھ کر مزے سے اے سی اور فری انٹرنیٹ انجوائے کرتا ہے، اور سرکاری دفاتر کے ڈرائیور اپنے ذاتی کام کے لیے بھی سرکاری گاڑیوں کا بے تحاشا استعمال کرتے ہیں۔ بیوروکریسی کی اشرافیہ فل موج مستی میں ہے۔ اب میرے پیارے ہم وطنوں، یہ سوچنے کی بات ہے کہ سرکاری سکول کے اندر ایک کمرے میں 50 معصوم بچے اگر پنکھے کے نیچے بیٹھ کر روزانہ کے 8 گھنٹے گزار سکتے ہیں تو ایک سرکاری افسر اپنے کمرے میں اکیلا پنکھے کے نیچے بیٹھ کر کیوں کام نہیں کر سکتا؟ اگر سرکاری سکول کے بچے سردیوں میں بغیر گیس ہیٹر کے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کر سکتے ہیں تو یہ سرکاری افسر بغیر گیس ہیٹر کے کام کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر ایک دہاڑی دار مزدور کا پورا خاندان جو کہ 10 افراد پر مشتمل ہو تو وہ پورا خاندان رات کو ایک پنکھے کے اوپر سوتا ہے، اور اگر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو تو ان کی نیند بھی متاثر ہوتی ہے۔ اس طرح ایک بڑے سرکاری افسر کا خاندان رات کو پنکھے کے اوپر کیوں نہیں سو سکتا؟ جن کے پاس یو پی ایس کی سہولت بھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ضلعی لیول کے پورے صوبے کے افسران، ڈویژنل لیول کے افسران لاہور میٹنگ کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھو، اب پورے صوبے کے افسران جب لاہور میٹنگ کے لیے جاتے ہیں تو پتہ نہیں ان کی گاڑیوں کا کتنا پٹرول استعمال ہوتا ہوگا اور ان کا وہاں کھانے کا خرچہ علاوہ۔ بھائی اب جدید دور ہے، آن لائن بھی صوبائی سیکٹری میٹنگ کر سکتا ہے، اس طرح جو اتنا پیسہ ریاست کا ضائع ہوتا ہے وہ بچ جائے گا۔ اب تھوڑا سا ہم اپنی رائے دے رہے ہیں سرکاری سسٹم کو ٹھیک کرنے کی۔ کسی بھی بڑے سرکاری افسر کا گھر 2 کنال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گھر جتنا چھوٹا ہوگا اس پر خرچہ اتنا کم ہوگا۔ اس کے بعد کسی بھی سرکاری افسر کو مہینے کے 200 یونٹ سے زیادہ بجلی فری نہیں دینی چاہیے۔ 200 یونٹ سے زیادہ اگر اس کے گھر کا بل ہو تو وہ خود ادا کرے۔
اور اس کی سیکیورٹی کے لیے 100 یونٹ تک بجلی فری ہونی چاہیے۔ یہ 200 یونٹ بجلی اس کے لیے کافی ہے، اس کے گھر کے لیے کوئی بھی بڑا افسر ہو، یہ اس کے گھر کے لیے اس کے دفتر کے لیے نہیں ہے۔ دفتر کے وہ علیحدہ اس کا سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ وہاں زیادہ عملہ ہوتا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن ہم اس کے گھر کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے گھر کی 200 یونٹ سے زیادہ بجلی فری نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی سیکیورٹی کے لیے 100 یونٹ تک بجلی فری ہونی چاہیے، جو اس کے گھر کے باہر یا اندر پہرا دیتے ہیں۔ دفاتر کے اندر صبح 9 بجے سے لے کر 3 بجے تک کام ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ دفاتر کے اندر کسی بھی ملازم کو فری کھانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ پولیس کے علاوہ ہر محکمے کی گاڑیوں کے پیٹرول کی ایک حد ہونی چاہیے، کیونکہ پولیس رات کو گشت بھی کرتی ہے اور مجرموں کو پکڑنے کے لیے ادھر ادھر جاتی بھی ہے، اس لیے ان پر پیٹرول اور ڈیزل استعمال کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، لیکن ان پر نظر بھی رکھنی چاہیے تاکہ وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ سوائے سرکاری ہاسپٹل کے کسی بھی سرکاری دفتر میں اے سی نہیں چلنا چاہیے۔ اس کے بعد کسی بھی سرکاری افسر کو تنخواہ کے علاوہ دوسرا کوئی الاؤنس نہیں دینا چاہیے، کیونکہ سرکاری افسر بھی ایک عام پاکستانی ہے، اور پاکستان کا دہاڑی دار مزدور بھی۔ دہاڑی دار مزدور اگر 30,000 روپے میں اپنے سارے خرچے خود برداشت کرتا تو لاکھوں روپے تنخواہ لینے والے آفیسر بھی اپنے خرچے خود برداشت کریں۔ شکریہ ناظرین، آج ہم نے آپ کو پاکستان کی بیوروکریسی کی جو عیاش پرستی ہے، ٹھیک ہے، حد سے زیادہ، ہم نے اس کے اوپر ویڈیو بنائی کہ ایک عام غریب پاکستانی بھی ہے جو اپنے 20 سے 30,000 ماہانہ کے اوپر اپنے سارے خرچے خود برداشت کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی بیوروکریسی کے افسران ہیں، افسر شاہی جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں عدلیہ بھی شامل ہے، تو ان سب کو جو ہے نا، ان کو ایک حد تک رکھا جائے۔ یہ نا آپ ان کو سہولتیں دیتے جائیں اور ان کا سارا بوجھ عام غریب عوام کے اوپر ٹیکس میں ڈال دیں، تو اس سے ملک ترقی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ ملک کو ترقی کرنے کے لیے اس کو اپنے خرچے کنٹرول کرنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنا اس کا آمدنی ہوتی ہے اسی کے حساب سے اس کو چلانا ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا اس کو، آپ نے 2,000 کا ٹیکس بڑھایا ایک سال کے اندر، اور آپ نے 2,000 کو افسر شاہی کی تنخواہیں، الاؤنس، ہر چیز بڑھا دی، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ انکم بڑھا رہے ہیں، اس کے ساتھ خرچہ بھی بڑھا رہے ہیں، تو لہذا ایک غریب آدمی کو مد نظر رکھتے، کیونکہ جب ان کے آپ سہولتیں کام کریں گے نا، تو جو پیسے بچ جائیں گے وہ آپ عام آدمی کو آپ اس سے ریلیف دے دیں گے، اس کو فائدہ ہو جائے گا۔ شکریہ، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، انشاءاللہ مزید اچھی ویڈیو بنائیں گے، مہربانی۔